کوئی شہرت کے لیے خرچ کر رہا ہے، کوئی نام و نمود کے لیے خرچ کر رہا ہے، کوئی الیکشن پر خرچ کر رہا ہے، کوئی عہدے کے حصول کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور دنیا کا ایک بدترین طبقہ وہ ہے جو اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے پیسہ کرتا ہے۔ اسلام نہ پھیل، عیسائی مشین، یہودی پروگرام اور چودھری امریکہ کا پروگرام بھی یہی ہے۔ اس کے لیے کہیں پہ وہ فلسطین پہ بمباری، کہیں عراق کو نیست و نابود کرنے کی تیاریاں، اور کہیں افغانستان کے لیے جناب جو کچھ کرتا رہا وہ اخبارات نے لکھا ہے کہ 1000 ارب ڈالر اس نے خرچ کیا۔ اخبارات نے لکھا ہے، غلام سچ ہے جو اخبارات خبر 1000 ارب ڈالر اس نے خرچ کیا کہ اسلام کا سورج طلوع نہ ہو جائے۔ 5 سال میں اس نے دیکھا کہ ان ملاؤں نے پوری دنیا میں سے زیادہ مثالی عمل قائم کیا، پوری دنیا سے زیادہ مثالی عمل وہاں پہ طالبان نے ملا مومنین کی قیادت میں وہاں قائم کیا۔ کون سا اس کو روکا؟ یہ تو قرون اولیٰ کی تعالیٰ کرنے لگے، لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اس قرون اولیٰ کے اندر بھی ہزاروں واقعات ایسے ہیں۔ ابو جہل نے اپنا سرمایہ کہاں خرچ کیا، عتبہ اور شیبہ نے کہاں اپنا سرمایہ خرچ کیا؟ اسلام کی انسداد کے لیے، اسلام کے روک تھام کے لیے۔ اور وہاں کے حالات میں لکھا ہے، ایک آشا نامی شاعر تھا اور اس زمانے کا شہرا آفاق شاعر تھا، وہ جس کے لیے مذمت میں 2 جملے کہہ دیتا پورا بیڑا غرق، اور جس کے لیے مدح میں 2 جملے کہہ دیتا وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جاتا۔ اس کے حالات میں لکھا ہے، ایک غریب آدمی کی بیٹیوں کا رشتہ کوئی نہیں لے رہا تھا، وہ ایک میلہ ٹھیلا ہوتا تھا، وہاں آیا ہوا کسی نے کہا وہ آشادی کو جناب کھانا شانا کھلایا ہے، تیری مدد سے 2 شعر کہہ جائے گا گھر بڑھ جائے گی۔ اس نے اس کو منت سمادت کی، لایا کھانا کھلایا، اور اس نے اس کی شان میں قصیدے میں 2 شعر کہے۔ بادشاہوں نے اس سے رشتے مانگ لیے، تعریفی جملے کہہ دیا، اور شعراء کیا ہوتے ہیں، آسمان کی کتابیں ملا دیتے ہیں۔ یہ اس زمانے کے جس طرح غالب اور تقی میر تقی یہ اس طرح کا وہ شاعر تھا عرب کا، اس نے پروگرام بنایا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اس میں گرامی سنائے، میں ان کی صحبت میں جاتا ہوں۔ یہ سارا مشرکین کا ٹولہ آڑے آ گیا، دولتیں نشاور کر دی، سینکڑوں اونٹ دے دیے، مگر اس کو جانے نہیں دیا پیسہ۔ یقول اہلکت مال اللہ، اب یہ کہتا ہے کہ میں نے مال بہت زیادہ خرچ کرنا ہے۔ کس مقصد کے لیے خرچ کرنا؟ اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرنا۔ تو انہوں نے آشا کو روک لیا، سینکڑوں اونٹ دے دیے کہ اگر یہ چلا گیا اور محمد بن عبداللہ کی شان میں اسے 2 قصیدے کہہ دیے، عرب میں کوہرام برپا ہوگا، سارا عرب باہر نکل آئے گا اس کی طرف۔ اور حقیقت ہے، پھر حقیقت ہے، کچھ بھی نہیں رہنا۔ آج بھی انسان کہتا ہے کہ میں نے مال کو خرچ کیا۔ آج کے دور میں ایک انسان ہے، وہ کوئی خوش خوراکی میں مال خرچ کر رہا ہے، اور کوئی جنابی مکالات کا ذوق رکھتا ہے، کوئی گاڑیوں کا ذوق رکھتا ہے، کوئی ذوق میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، کروڑوں روپے اڑائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کیا میری رضا کے لیے مال خرچ کیا؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ اس مال کا نام لو جو ہماری رضا کے لیے خرچ کیا ہو، یہ تو تم نے واہی تباہی بربادی کے لیے خرچ کیا ہے۔ رسم و رواج پہ آج لوگ خرچ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ وہ ہم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے رائے گڑھ میں، وہ فرما رہے تھے کوڑ رادا کشن کے علاقے میں ایک امام فوت ہو گئی، تھا بھی راجپوت، بہت ہی دڑے ہو گئے، انہوں نے جناب 40-50 دیگا لائیاں چلی سے، کیا کیا تو نے 40 دیگے لگائی ہے، اتنا پیسہ ہے۔ انہوں نے کہا تو کی کرے گا جب ماں مرے گی؟ انہوں نے کہا زمانہ دیکھے، انہوں نے 150-200 دیگا لا دیا، پتہ چل گیا جناب ایسے اونچا ہونا چاہیے۔ اب آج کے دور میں کوئی شراب نوشی پہ لگا رہا ہے، کوئی کباب پہ لگا رہا ہے، اور پھر اس کا جو اور لازمی حصہ اس پہ لگا رہے ہیں۔ بازار حسن کی زیرت میں پیسوں کو اجاڑ رہا ہے، تھوڑا بازار لفظ کیا، کوئی طائفاؤں کی زیرت بن رہا ہے، پیسہ لگ رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ یہاں ہندوستان سے جناب بھی وہ بیچارہ ایک فوت ہوا ہے مسلمان، چلو ایمان کی حالت میں ہوا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے، ایمان کی حالت میں ہوا ہے۔ وہ یہاں جناب مشرف کے دور میں ایک انڈیا سے آئی، وہ طائفہ پتنی کون تھی مجھے نام بھی یاد نہیں، اخبارات پڑھنے کی بری عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو ایک شخص نے لکھا جناب نے میرے نال بیٹھ کے چائے دھکا پر پی رہے تو 10 لاکھ کی گفٹ دے دیں۔
یقول اہلکت مالا کہتا ہے کہ میں نے مال بہت خرچ کیا، کس مقصد کے لیے؟ ایحسب ان لن یقدر ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ گمان کرتا اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا؟ پتہ ہے ہمیں مال کہاں خرچ ہے۔ اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے وہ شیخ اسامہ تھا، اس نے اسلام کے لیے خرچ کیا، اور وہ صحابہ کرام تھے، قرون اولیٰ کے لوگ تھے، اور آج کے دور میں بھی ہیں جو لوگ مسجدیں بنوانے، مدرسے، خانقاہیں، تبلیغی مراکز اور یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مسکینوں پہ، کلاشوں پہ، ناداروں پہ وہ خرچ کر رہے ہیں اور بے دریغ خرچ کر رہے ہیں۔ اور آج المیہ ہے دنیا کفر کی شیرنیاں اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ کوئی ایک پوری دنیا میں سرمایہ دار مسلمان دکھائے جو ان کے مقابلے پہ اسلام کی اشاعت کو پیسہ خرچ کرے۔ بیرون دنیا میں ہزاروں لوگ پیاسے ہیں اسلام، ہمیں کچھ بتائے اسلام ہم قبول کریں۔ جاپان کے لوگ ترس رہے ہیں اور چائنا والے بھی ہیں، اور ان کی زمین بڑی زرخیز ہے، کوئی محنت کرے جا کے ان پہ نہیں، وہاں پہ اس رنگ میں محنت کرے، وہاں فیکٹری لگائے، کارخانے لگائے اور وہاں فلاحی کام کرے۔ یہ اس طرح سے لوگ کھنچے ہوئے آتے ہیں، فلاحی کام، سماجی کام ہو، تعلیمی ادارے بنائے جائیں، اس میں مسلمان بالکل پیچھے۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے مال بہت خرچ کیا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ گمان کرتا اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا؟ نہیں، تو اپنے اوپر غور کر، میں نے تو تجھے دیکھنے کے لیے تو آنکھیں دے دی، جب میں تجھے آنکھیں دے رہا ہوں تو میں نہیں دیکھ رہا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں کر دیا ہم نے تیرے لیے دو آنکھیں؟ زمین بھی دیکھ رہا ہے، آسمان بھی دیکھ رہا ہے، گرد و پیش اپنے دائیں بائیں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ آنکھ نہ ہو، نہ شوہر کو بیوی کا پتہ، نہ بیٹے کو ماں کا پتہ، نہ ماں کو بیوی بیٹے کا پتہ، بیٹا کیسی چیز، بس چوم رہی ہے، گود میں لے رہی، اس کو پتہ نہیں کیا چیز، کیسا پھول ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ فرما رہا ہے جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں، بینائی ختم کر دوں، سلب کر لوں، اور اس کو اندھا کر دوں پیدائشی یا بعد میں، اور اس پہ وہ صبر کر لے، تو مجھے اللہ میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے، اس کو جنت دے کے رکھ۔ شرط یہ ہے کہ وہ صبر کر لے، بلا شک واویلا ذالک۔ تو فرمایا ہم نے تجھے دعا نہیں دی، ولسانن اور تکلم کے لیے دعا نہیں دی، وشفتین اور تکلم کا اشارہ ابتدائی مرحلہ دو ہونٹ نہیں دی، اور زبان دی ہے یہ کیسے گلدا نہیں پتا کیسے کو پوچھنا رب کون ہے، نبی کون ہے، قرآن کی ہے، اسلام کی ہے، شریعت کی ہے، اور تیرو زبان دیتی ہے پوچھ کسے کو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو، زبان سے سوال کر لو اسلام کے بارے میں، میری ربوبیت کے بارے میں پوچھ لو، میرے انبیاء اور رسول کی تعلیمات کے بارے میں پوچھ لو۔ تمہیں ہونٹ دیے، زبان دی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور فرمایا تجھے راستہ دیا ہم نے، رہنمائی دی دو گھاٹیوں، رائے صاحب دو گھاٹی ہے، گھاٹی بھی کہتے ہیں، ٹیلا بھی کہتے ہیں، یہ عرفی لفظ ہے، اس کے معنی اللہ تعالیٰ خود آگے فرما رہے ہیں وہ گھاٹی کیا ہے۔ فرمایا دو گھاٹیوں کا راستہ دکھلایا، اس سے مراد خیر و شر، خیر اور شر، خیر اور خیر کے راستے، خیر کے طور طریقے، شر اور اس میں کفر، معصیت، شرک، وہ ساری کی ساری دو گھاٹی، تیری مرضی اس گھاٹی پہ چڑھ جا، تیری مرضی اس گھاٹی پہ چڑھ جا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تیرے جی میں آئے ایمان لا، تیرے جی میں آئے کفر کر، ہے اپنی آنکھ سے خود دیکھ لیں، یہ ایمان کی گھاٹی ہے، کفر کی اور شرک کی گھاٹی، کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا فلقتحم العقبہ، بس کیوں نہیں داخل ہوا گھاٹی؟ اور مادرا کا بڑا کب تجھے معلوم ہے گھاٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بعض مفسر حضرات نے رائے صاحب اس کا معنی یہ بھی دیا ہے، ایک گھاٹی وہ ہے عالم جہاں کی اصلاح، ایک گھاٹی عالم جہاں کی، اور دوسری گھاٹی ایک اپنی نفس کی طرف، اپنی اعمال کی طرف، اپنے ایمان کی طرف، یہ دو ان پہ چڑھ جائے۔ اور مفسر حضرات نے اس کا بے معنی میں مفہوم لیا ہے، جب انسان گھاٹی پہ چڑھ جائے تو اس کو نچلا تمام چیزیں نظر آتی، اور خسیس اور یہ نکمہ پن، اپنے اندر بلندی پیدا کر، پستی نہ پیدا کر، پستی نکمے ہونے کی نشانی ہے اور بلندی حصول معرفت کی نشانی، اوپر جا
اور اوپر سے پھر ترقیات کا زینہ طے کرتا جا، اور نیچے نہ، نیچے آنا کیا ہے، وہ لوگوں سے مال قصور اور لڑائی جھگڑے طوفان بدمزی۔ تو فرمایا وما ادراک ما العقبہ، تجھے کیا معلوم گھاٹی کیا ہے؟ آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ گھاٹی یہ ہے فک رقبہ، گردنوں کو آزاد کرانا، گردنوں کا۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس وقت دنیا میں یہ کلچر تھا، انسان منڈیوں میں بکا کرتا تھا، اور اس میں بندے اور بچیاں، عورتیں، مرد غلام، عورتیں لونڈیاں بازاروں میں بکا۔ اسلام نے فوراً آ کے پابندی تو نہیں لگائی، مگر یہ راستہ دیا کہ ان کو آزاد کرو، یہ طور طریقہ اچھا نہیں، انسان کا منڈیوں میں بکنا اچھا۔ اور یہی جملہ کہا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ماں نے ان کو آزاد جنم دیا، تم کون ہو ان کو غلام بنانے والے؟ آج امریکہ غلام بنا رہا ہے، وہ چائنا بھی، برطانیہ بھی غلام بناتا رہا، اور روس نے بھی 70-80 سال تک اسلام وہ مسلمانوں کی راستوں کو غلام بنایا۔ آج جبر کا نظام ہے پوری دنیا میں، کہنے کو جمہوریت ہے، کہنے کو سعودیہ میں اسلام ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ سب نے انسانوں کو غلام بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گھاٹی کا چڑھنا یہ ہے کہ غلامی، گردنوں کا آزاد۔ جو اس زمانے میں غلامی کا تصور تھا فوراً اللہ نے اس کو ختم نہیں کیا، مگر مسلمانوں کو ابھارا، ترغیب دی۔ ذرا سی غلطی پر غلام کو کفارے کے طور پہ جھوٹی قسم اٹھا لی، اب اس کا گناہ کیسے دائر ہوگا؟ غلام آزاد کرو۔ کفارہ جہار ہے، ماں بیوی کو کہہ دیا تو میرے لیے ماں کی طرح ہے، بہن کی طرح ہے، بیٹی کی طرح ہے، فرمایا جناب نے نکاح تو آٹا معلق ہو، چلو غلام آزاد، قتل خطا ہوگی، غلام آزاد۔ اور ایک مکاتبت کا سلسلہ رکھا کہ غلام سے کہہ دو کہ تم اتنے پیسے 10,000 کما کے لے آؤ اور فکاتبوہم، ان کو مکاتب بناؤ اور اس کو آزادی دے دو، 1 سال میں تم 10,000 کما کے لے آؤ، لا کے میرے ہتھیلی میں دے دو، میں تمہیں حکم آزاد کر دوں۔ یعنی اس کو پیسے کمانے کا موقع بھی دیا، اور پھر مسلمانوں کو ابھارا یہ جو عبد مکاتب ہے اس کو پیسے دو، جلدی کرو، 1 سال تک نیڑے نہ دینا سے پورا جلدی کرو اس کو پیسے، اس لیے فک کو رقبہ، فک کو مسلمانوں کو ابھارا کہ یہ ہے گھاٹی، یہ ہے بلندی، یہ ہے بلندی، یہ اس کا پہلا درجہ، وہ گردنوں کو آزاد کرنا۔ اور مسلم حضرات نے لکھا ہے کہ اسی ضمن میں اور صحابہ کرام نے کتنا عمل کیا، ابو بکر ہر جمعے کے غلام آزاد کر دیا، عثمان ابن عفان غلاموں کو آزاد کیا، اور وہ ہیں اس میں غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے امیر کبیر آدمی تھے مکے میں، جب یہاں سے گئے تو پھر کہیں دست بام، ہاتھ بھی خالی، پاؤں میں بھی شاید جوتی کو چھینا ہوگی، کپڑے بھی ایسے ہی ہوں گے، مدینہ چلے گئے، مکے میں متمول تھے، مدینے میں گئے، وہاں انصار نے کہا مجھے کوئی تعاون نہیں چاہیے، مجھے منڈی کا راستہ دکھا، تاجر تھا نا، منڈی کا راستہ دکھلایا، تجارت کیا، بیچا، لین دین کیا، تو گھر میں بھی کچھ کھانے پینے کو لے آئے۔ اس کے بعد اتنے خوشحال ہوئے، ان کے حالات میں لکھا ہے 30,000 غلام خرید کے انہوں نے آزاد، فک کو رقبہ، ہمارے گھاٹی میں چل رہا فک کو رن صاحب کے دل میں وہ جذبہ خیر موج زن ہو رہا ہے کہ غلام ہو تو ہم بھی آزاد کریں۔ میرے اور آپ کے لیے بھی فلسفہ ہے، ابھی بتاتا ہوں، نفس ہمارا موزن تو ہوتا ہے، مگر عمل کا جب موقع آتا ہے پھر ہم سست ہوتے ہیں، وہ بھی آج ہمارے لیے موقع ہے، بتاتا ہوں، ابھی مسلم حضرات نے لکھا، میرا اپنا نسخہ نہیں، فک و رقبہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات میں انہوں نے 1,000 غلاموں کو آزاد کیا۔ امام زین العابدین کوئی انہوں نے نہیں، ساڈے بھی امام نے، یہ سنی بھی کمڑے نے، وہ ساڈے بھی امام نے، ہیں نہیں ساڈے، انہوں نے کیا بھی قبضہ کیا ہے، جب وہ ان کی تعلیمات پر نہیں چل رہے تو پھر ان کے نہیں ہے، وہ ہیں ہی ہمارے، صحیح کہا رب صاحب، ہیں ہی ہمارے۔ یہ بر صغیر کے تمام مزارات ہمارے ہیں، انہوں نے کہا جھنڈا لا کے قبضہ کیا ہے۔ وہ شہباز قلندر کس کا قبضہ ہے؟ ایسا وہاں اہل تشریف کا ہے، نام کیا رہا؟ نہیں عرف عام میں کیا نام؟ شہباز قلندر، پتہ ہے کیسے؟ پتہ کیا نام ہے ان کا؟ وہ عثمان کو تو مانتے ہی کون نہیں،
وہ عثمان نام کے شخص کو ماننے کو تیار نہیں، اور وہ مزار اقدس ہے عثمان کا، کس کا؟ تو عثمان نہ جناب علی ساڈا کون آتا ساڈا ہے، اندازہ لگا۔ اور یہ جھنڈے میں نے ہندوستان کی سرزمین پہ بھی دیکھے، سن 81-82 کا سفر ہوا تو میں حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مزار اقدس پہ بھی حاضری دی، وہاں بھی جھنڈے لگے ہوئے، اندازہ لگا۔ ایک قبضہ گروپ ہے سارا، ہاں قبضہ مافیا ہے جناب، مذہبی سلسلے میں کم نذرانے لینے کے لیے سارا قبضہ کیا ہوا، اور اپنے غلط کام کے پروپیگنڈے کے لیے۔ تو فرمایا وہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے پاس ایک بڑا قیمتی غلام تھا، لوگوں نے اس کے جناب کی قیمت لگا دی 10,000 درہم، آپ نے نہیں دی، 1,000 دینار کسی نے لگایا نہیں دیا، بڑا قیمتی غلام تھا، خوبیوں کا مالک تھا، انہوں نے اللہ کے نام کا آزاد کیا، ان کا نہیں دیا، اللہ سے تجارت کی۔ یہ فق و رقابہ، یہ کیا ہے؟ مفسر حضرات نے لکھا ہے، توجہ رانا صاحب آپ سے وعدہ کیا میں نے، یہ جہالت سے گردنوں کو آزاد کر کے علم کی شمع روشن کرنا، یہ بھی فق و رقابہ میں شامل ہے۔ تعلیمی ادارے بنائیں، اگر اللہ نے آپ کو علم دیا، علم پڑھائیں لوگوں کو۔ یہ جو جہالت کا توق گلے میں ہے، اس توق کو ہٹا دو، یہ بھی فق و رقابہ ہے، یہ بھی فق و رقابہ ہے۔ اور اگر آج ایک شخص اپنی جائز حاجات میں، عیاشی میں نہیں، لفظ پہ غور کرے، جب سب توجہ، اپنی جائز ضروریات میں، مکان گر گیا قرضہ لے لیا، کہاں لے لوں؟ اس گرمی میں کہاں بٹھا کچھ، جائز قرضہ لیا۔ ماں بیمار ہو گئی، کہاں تک دیکھے چیختی چلاتی، مزدور ہے بیچارہ، قرضہ لے لیا، ٹیسٹ کرائے، آج سب کو پتا علاج کتنا مہنگا، اس میں مقروض ہو گئی۔ بیٹے آپ بھی آگے آ جائیں، ساڑھی عمریں تو لمبا پہ کے جناب تو درس سنائیں گے، جے گردش ایام سے تو ملا بن گیا تو لمبا پہ کے تمہیں تو خطبہ دیں گے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ فرق پورا۔ تو اگر مقروض ہو گئے، جائز ضروریات میں اس نے قرضہ لیا، اب یہاں پہ گردن اس کی قرض خواہوں کے ہاتھوں میں، پیسے دے، جدھر جائے پیسے دے، پیسے دے، پیسے دے۔ آپ نے آرام سے کہا کہ تو یہ بھی فق و رقابہ، آپ کو بھی مقام مل جائے۔ مقروض جائز قرضہ لیا اس نے اپنی جائز ضرورت، عیاشی کے لیے نہیں لیا۔ ہاں شادی بیاہ برابری یہ ساری عیاشیاں یہ نام کے نمود کے لیے ہے۔ اگر ایک چارپائی بچی کو دے دی، ایک پنکھا دے دیا، ایک سلائی مشین دے دی، 2 بستر دے دیے تو جائز ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نہیں جناب علی رائے صاحب نے جب نکاح کیا، قاری صاحب کہتے ہیں میں بھی انج کرنا ہے، ہوں کہتے رائے صاحب کو منگا کر دیا نہیں میاں کا گلا ہی گلا چاہیے، ترغیب دے رہا ہوں۔ یہ حرص اور تما ہے، نام کے نمود ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے بیٹیوں کو جائز دے دینے میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ اس میں بھی ایک طبقہ ہے، ایک طبقہ نہایت فضول خرچی کر رہا ہے، اور ایک طبقہ جناب نمازہ بھی، روزے بھی، تسبیح بھی، سارا نہیں، تینوں کو اللہ بھی نہیں دینا، سالمائی کی طریقے رابطے دیتی جو یہ تحفہ دے انہوں نے، ایسا بھی یہ بھی ایک طبقہ ہے کہ نہیں نہ قسم کھاتی ہے۔ آپ لگژری گاڑی میں بیٹھ رہا ہے اور داماد کو جناب لی وہ گفٹ کے طور پہ جناب لی ایک گھڑی بھی نہیں دے رہا، نیت کر لیتے نماز کا ٹائم ہی دیکھ لے گا، تینوں تو ثواب مل جائے گا، وہ نماز نہ ہی پڑھے، وہ اپنی نیت سے ہی کر رہا ہے۔ کیوں جی؟ اللہ نے دیا ہے تو جائز طور پہ اولاد کو کھلانا پلانا، اولاد کی پرورش پر جو خرچہ ہے یہ صدقے کے زمرے میں۔ ایک بچی اپنا جائے عزت کے ساتھ اپنے بستروں میں لیٹے، وقار کے ساتھ اپنی استعمال کرے چیزیں، سستیاں کرنا نہ سنے، کباہت کی ہے۔ ہاں اس کے لیے قرضہ لینا، سود کا قرضہ لینا، یہ کباہت ہے، یہ کباہت ہے۔ اپنے نام کی نمود کے لیے، شہرت کے لیے غلط طریقہ ہے۔ تو دونوں بس اعتدال کی راہ کو اپنانا ہے۔ تو فرمایا فق و رقابہ، میں نے بتلا دیا وہ تعلیم کے ذرائع فراہم کرنا، یہ بھی فق و رقابہ ہے جو گردن ہماری جہالت میں دھس گئی ہے۔ آج کے دور میں سائنس میں پوری دنیا میں قبضہ ان کا ہے، تو ہم بہترین سائنس کے کالج بنائیں۔ ادھر سے بات سمجھیں کیسی ہے کہ پتہ کدی بنائی ہے کہ نہیں؟ اخبار کو میں بھی دیکھتا ہوں، پتہ نہیں کہیں بنائے، سنگ بنیاد میں نہیں آنی کوئی وہ کہتے سی بڑی پڑھائی بلڈنگاں نے گورنر ہاؤس دیا یہ تھی کلاساں میں لا دیں گے، پتہ نہیں کی رکاوٹ کردہ کردہ نہیں لا رہے چل چلے بس بس۔ ہاں تو میں یہ بتا رہا ہوں یہ بھی فق و رقابہ ہے۔ اقوام عالم سے ترقی کے زینے چڑھنے کے لیے، ان کی غلامی سے نکلنے کے لیے
اپنے بچوں کو ضروریات کے مطابق مادی علوم کے لیے روحانی علم وہ جہالت دور کر کے روحانیت متعارف کرانا، اور دنیاوی ضروریات میں غلامی نہ ہو. سوئی کی ضرورت ہے تو ہماری اپنا ہو، یہ فریم کی ضرورت ہے تو ہمارا اپنا ہو. تمام ضروریات کی چیز ہم اپنی بنائیں، بچوں کو سائنس پڑھائیں اور اس کے لیے ہم ادارے بنائیں. یہ بھی فخر ہے. یوٹیوب پہ کوئی جناب نہیں تگڑا مولوی میں فتوا نہ لگا نہ لا دیں ایسا واپس چھڑا فخر رقبہ میں. یہ بھی آج کے دور میں تو ہماری جو غلامی ہے ورلڈ بینک کی، IMF کی، ہم ایسا قدم اٹھائیں کہ اس غلامی سے نکلیں. اب بات سمجھ میں ایسی محنت کریں، ایسی کاوش کریں اور ایسا جناب بزنس، کاروبار، فیکٹریاں، کارخانے اور ترقی کی زیریں ہم چڑھیں. تو یہ بھی آج کے دور کے اعتبار سے فخر ہے. بھائی قوم کو یہ کام او اطعام ذی مسغبہ، گھاٹی کا دوسرا درجہ یہ کھانا کھلانا ہے وہ تکلیف والے دن. تکلیف والے، ایک تو تکلیف عید کا دن آ رہا ہے، اس دن دیکھیں کہ آج تو بھوکا تو نہیں، آج تو ہر بندہ کھا رہا ہے. آج تو جانور بھی جناب لی ہم ان کا نام نہ لوں، اللہ نے بنائے، ہکارے سے نام لینا بھی گناہ ہے. آج تو وہ بھی چھچڑے کھا رہے ہیں. تو آج کوئی انسان بھوکا تو نہیں، تکلیف والا. وہ کتنی تکلیف میں ہوگا جس کو عید کے دن. اور دوسرا اچانک سیلاب آ جائے، اچانک بھونچال آ جائے، اچانک ناگہانی اندھیری آ جائے اور آفت آ جائے. بہت سی دفعہ ہمارے علاقوں میں آندھی آتی ہے اور فصل کو ویٹ کرتی چلی جاتی ہے، پکی پکائی فصلیں، اور زمیندار دیکھ رہا ہے. کوئی تو کہتا ہے یا اللہ تیرا حکم، کو رو رہا ہے بیچارہ، میرا کیا بنے گا، میرا روٹی کہاں سے ہے، میں تو کھاد بھی ادھاری نہیں، پانی بھی مول لگوایا اور وہ ہر بھی مول چلوایا، میرا کیا بنے گا. تو ایسے مسکین کو کھلائیں، وہ کھانا کھلائیں مصیبت والے تکلیف. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ جناب بھی بھونچال آیا اور سعودیہ سے جناب بھی وہ آئے کیا کمبل آئے، وہ غریب نے اوپر نہیں لیا، مارکیٹ میں پہلے پہنچ گئے. پاکستانی بڑے ڈر او اطعام فی یوم. تو یہ ہے گھاٹی کیا ہے، بلندی کیا ہے، وہ ہے کھانا کھلائے مصیبت والے دن. اور تیسرا، اور کھلائے بھی کس کو، یتیمن ذا مقربہ، ایسا یتیم ہو جو تمہارا قرابت دار، چچا ہے تو بھتیجے کو، تایا ہے تو بھتیجے کو، پھوپڑ ہے تو بھتیجے کو، ماموں ہے تو بھانجے کو. قرابت دار کا پہلے خیال. میں نے بتایا حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کا سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پرورش، جس میں یتیم کی، اور بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کو تکلیف. اور ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الخصال، سب مسلمانوں کی سب سے اچھی خصلت کیا ہے؟ ان کا مسکین کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا. اور آگے آ رہا ہے یتیمن ذا مقربہ، وہ قرابت دار یتیم کو. اور تیسرا یہ گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ، اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یتیمن ذا مقربہ. چوتھا درجہ ہے ایسے مسکین کو ذا مقربہ جو مٹی میں ملا. یہ مبالغہ ہے، بہت ہی زیادہ مسکین، یہ مبالغہ ہے. مٹی میں آلو چار پائی بھی کونی کنجی پہ ہے، خاک نشیب، خاک کی چھان ہے، کچھ بھی نہیں. ایسے مسکین کو کھانا. ہمارے ہاں چلو بہرحال اب وہ بہت سے لوگ تبصرہ کرتے اس پہ، میں تو اس کی دوسرے پہلو کو نہیں لیتا. اچھا برا ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں تو اچھا پہلو کو لے رہا ہوں. وہ ملک ریاض والے پاکستان میں دسترخوان کا تعارف اس نے کیا، جب سیلاب آیا تو سب سے زیادہ اس نے پیسے، اس طرح اور تکالیف آئی تو سب سے زیادہ، حتیٰ کہ بحری قذاق جو تھے انہوں نے انڈیا کی بچیوں کو لوٹا اور انہوں نے مال کا تاوان کیا. تو وہ جنابری 1 ارب 12 کروڑ عوام نو، انڈیا دی عوام نو ٹنگ تھلو کٹ کے انہوں نے کہا میرے کو لے لو بچی آزاد. پھر بچیوں نے کہا کہ آزاد ہونے کے بعد پہلے پاکستان جا کے اپنے مشرق کو لوٹا. ایسا بھی بڑا مشہور بات ہے بحری قذاق. اللہ لگا یہ کتنا بڑا. ہزاروں کو کھانا کھلانے والا جب دنیا سے جائے گا تو پیچھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے کہ نہیں؟ جب اللہ کے حضور جائے گا تو اس کے سفارشی ہوں گے کہ نہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا ہم سفارشیوں کو پیدا کریں؟ یہاں دنیا میں میل ملاپ کرتے تعلقات کرتے ہیں، جناب وکیل نال بھی دوستی ہو گئے، ڈاکٹر نال بھی دوستی ہو گئے، تو اور اس طرح سے جناب بیوروکریسی سے بھی دوستی ہو، مختلف زندگی کے کام کاج پڑھتے رہتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ رکے گا تو آخرت میں بھی کوئی دوست بنائے ہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا کوئی ہمیں وہ جنابلی
ناصر مددگار قیامت کے دن نہیں ہوگا، اس کا مطلب کچھ لوگوں کا ہوگا، کافر کا نہیں ہوگا، تو مسلمان کا جو دو جملے تو کہہ دیں اس کے حق میں وہ اسی کو ہوگا جس کو کھانا کھائے۔ حدیث میں آتا ہے، فضائل صدقات میں حضرت لکھا ہے، ایک آدمی پھنسا ہوگا اور ایک آدمی اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور وہ جنت کا جس کے لیے فیصلہ ہوگا اسے کہے گا لالا گالتا سڑک کھلو یار، ہونے کا حکم ہونے کا میرے سیانے کہو میں کیا لالا میں تم پانی نہیں پلایا، وہ بھی مٹکے تھا شربت تھا نہیں، جب ایک پھیری والے گزر رہے ہیں تو اس نے سانس لینے کی سائیکل کھڑی کی تو گھر میں سے بہت سی نیک خاتون ہوتی ہیں، کہتے پتر نے پانی پلا دے بیچارہ، وہ دیکھ کے میں مڑکا مڑکی ہو اس طرح سے اس نے پانی پلایا۔ وہ کہے گا ہاں مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا حکم کر، انہوں نے کہا جناب تیری اتنے گھر بات ہے کہ میری تو بہت بول، اسی وقت بازو پکڑ کر اللہ کو حضور لے جائے گا، یا اللہ اس کو معاف کر دے، تو یہ ایک گلاس پیالہ پانی پلانے پر اس کی سفارش مغفرت ملے گی، اور یہ دیکھو مسکینوں کو کھانا کھلانا، کبھی ہم اس پہ غور ہی نہیں کی۔ وہ یہ افطاری میں لوگوں کو جنابی افطاریاں کرانا، سحریاں کرانا، یہ سارا اسی کا حصہ تھا۔ یہ سن 80 کے بعد ایسی مصیبت آئی، یہ ساری افطاریاں بھی سیاست کے نظر ہو، ساری افطاریاں بھی وہ ایم این اے نے بلانا تو اتنے جناب نہیں ہوتی تقریر کرا دینی جڑا الیکشن لڑ دے، 100-150 بندے انہوں جناب نہیں وہ پلیٹ فارم مہیا کر دینا، تو ہی اپنی گل کرنا، افطاری کی سیاسی کرتا ہے۔ برابر تو فرمایا یا مسکین کو، تو یہ گھاٹی کیا ہے؟ فکو رقبہ ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ 2، یتیما ذا مقربہ 3، مسکینا ذا متربہ 4۔ فرمایا اور یہ عمل کرنے والے بھی کون ہوں؟ من الذین آمنوا، ایمان والوں میں سے ہوں۔ بے ایمان کا عمل قابل قبول، بے ایمان کا عمل قابل ہے۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے ایمان کی حالت میں، اس کی کوشش ضائع نہیں کرے، اور اگر بغیر ایمان کے کر رہا ہے تو کوئی صلہ نہیں۔ جہاں بھی قرآن میں ہے جنت کا تذکرہ، وہاں پہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت، ایمان اور اعمال صالحہ بعد میں پہلے، اعمال صالحہ بعد میں پہلے۔ تو فرمایا یہ جو گھاٹی چڑھنا ہے اور یہ جو اعزازات ہیں یہ ایمان والوں کے لیے، اور ایمان والے کیا کریں؟ وتواصوا بالصبر، جب یہ کریں گے معاملہ تو تھوڑا صبر کی بھی تلقین کریں۔ ملت ابراہیمی کے بنیادی اصولوں میں صبر ہے، شکر ہے، ذکر ہے، تعظیم لشاعر اللہ ہے، اور نمازوں کا اہتمام ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر بھی کرے۔ نیک اعمال کی توفیق مل جانے پر تھوڑی سی تکلیف آئے تو صبر بھی کرے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں رحم کی، پیار کی تائید بھی کرے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کرے؟ رحم کا تبادلہ خیال کرے، چھوٹوں پہ رحم کرے، بردبار، حلم، رحم، عفو، درگزر، اس کا ایک ہی شعبے کے حصے ہے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کھاؤ، میں خالی کر دوں سما تم پر رحم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا جو مخلوق پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم، تو فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، اور یہ عمل کرنے والے، یہ ایمان والے، تواصوا بالصبر تواصوا بالمرحمہ، اور گھاٹی پہ چڑھنے والے، یہ سب دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ بابرکت لوگ ہیں۔ والذین کفروا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ ماشاءاللہ سے مراد مفسر حضرات نے نحوست بھی لیا ہے، یہ بدبخت لوگ ہیں، نحوست والے، علیہم نار مؤصدہ، ان پہ آگ ایسی ہوگی جس آگ میں ان کو جگڑا جائے گا۔ آگ کے بڑے بڑے مینارے ہوں گے اور ان کے اندر چمڑیوں میں ڈالیں گے، کہیں سے نکلنے کیا سوچ بھی سوچ۔ تو اللہ جل جلالہ عمر والو ہمیں اس سورہ مبارکہ میں جو ہمیں عمل کے لیے مکلف بنایا، جب تمہیں مکلف بنایا ہے تو تکلیف جھیلو، اور اس تکلیف پر ایمان کے بعد تکلیف جھیلو گے، میری رضا کے لیے تمہیں جزا دوں۔ کیا دوں گا تمہیں؟ جزا دوں گا، انعام دوں گا، جزا کا معنی انعام۔ اور فرمایا وہ، اور ان میں گھاٹی چڑھو، بستی میں نہ جاؤ۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں نہیں کہتے وہ تو علی کی پینڈ ہوئی ہے نا، لاہور لوگ تو لاہورا پڑ گئے تو علی پینڈ کا پینڈ ہی ہے، کیا مطلب؟ یہ لاہور گھاٹی ہے، گاؤں پستی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پستی سے نکلو، بلندی کی طرف جاؤ، اخلاق کے اندر بھی بلندی، سوچ میں بلندی۔ جب بلندی پہ جاؤ گے نیچے کا منظر نظر آئے گا تو تمہیں پتہ چلا گا، وہ ہر چیز کی اچھائی اور برائی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ بلندی پہ چلو، کس پہ چلو؟ بلندی۔ ہم پستی کی طرف، پستی یہ خسیس، کمینہ پن،
یہ نیچا ہے اور بلندی اونچی چیز ہے، اونچی طرف جاؤ اور وہ بلندی والعمل الصالح یرفع، ہمارے سارے بھی کہاں جاتے ہیں؟ بلندی کی طرف جاتے ہیں، ہمارے سارے بھی کہاں جاتے ہیں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، پاکیزہ کلمات اور عمل صالح کو اللہ تعالیٰ فرما ہے ہم اوپر اٹھاتے ہیں، اور جنت بھی کہاں ہے؟ نیچے کا نا سوچو، اوپر بھی سوچو، تو یہ ہے۔ اور وہ اس کے لیے اللہ نے کچھ اشارے بھی متعین کر دیے، فق و رقبہ، اور آج کے دور میں غلام نہیں ہے تو میں نے بتلا دیا، جہالت کے خلاف جہاد کرنا اور غریب مخلوق اس کے لیے آسائش راحتوں کے لیے وہ جد و جہد کرنا، یہ فق و رقبہ ہے، اور مسکینوں کو یتیموں کو کھانا کھلانا، اور ہو ایمان کی بات، بغیر ایمان کے اللہ کے یہاں قابل قبول، وگرنہ یورپ سماجی کام میں ہم سے بہت زیادہ ہے۔ اگلی میری ذاتی رائے ہے وہ بچ اس لیے رہیں کہ سماجی کام کر رہے ہیں، اگر وہ سماجی کام کرنا چھوڑ دیں تو وہاں قیامت صغریٰ ہے۔ اس لیے کہ عدل کی تاثیر بقا ہے، ظلم کی تاثیر بربادی ہے، کوئی عدل کوئی کرے اس کی تاثیر بقا ہے، ظلم کوئی کرے اس کی تاثیر بربادی ہے، اور مخلوق خدا کی ہمدردی اور اس کے لیے راحت کا سامان مہیا کرنا، اس کے لیے سوچنا، وہ جو بھی کرے، کافر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سزا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں، مگر آخرت مستشرہ ان کو نہیں، ہمیں ملے گا ایمان والوں کو، ہم وہ کر نہیں رہے۔ یہ تعلیمات قرآن کی سماجی کام پر، دفاعی کام پر جتنا میرے اور آپ کے مذہب نے زور دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں اس کا تصور نہیں، مگر ہم اسے بالکل کام کریں، جو کر رہے ہیں ان کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، کام ہمارا وہ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہاں فرق، یہ دیکھیں گھاٹی چڑھنا، وہاں حقوق اللہ کا ذکر نہیں ہے، ایسا تو نماز کا ذکر ہے، روزہ ہے، حج ہے نہیں، فق و رقبہ مخلوق، اطعام فی یوم ذی مسغبہ مخلوق، یتیما ذا مقربہ مخلوق، اور مسکینا ذا متربہ مخلوق پر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان آیات پر، نمازاں اپنی تھاتے عبادت ہے، وہ اس کو چھوڑنا، اس کا انکار بھی کفر ہے، مگر یہ سماجی کام بھی کرے، اپا نمازاں پڑھ لی یا تسبیح پڑھ لی، پامے گوانڈی بھوکا ہے، جو مرضی ہو جائے ادھر گالی کو دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ اور دین کا خلاصہ الشفقۃ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، انتہائی درجے کی اللہ کی تعظیم نماز میں سر جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ انتہائی، والشفقۃ علی خلق اللہ، مخلوق پہ مہربانی بھی کرنا، یہ دین کا خلاصہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔